آج 21 مئی 2021 اور اسلامی مہینے شوال المکرم کی 9 تاریخ 1442 ہجری، دیسی مہینہ جیٹھ کی آج 8 تاریخ ہے۔ آج کے جمعے کا ہمارا جو عنوان ہے، جس موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے مسجد اقصی بیت المقدس، اس کی تاریخ کے حوالے سے چند باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ بڑا مختصر ہوتا ہے، تو باقاعدہ طور پہ اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات کہ جس ذات نے اپنے بندہ خاص کو رات کے بڑے قلیل حصے کے اندر، رات کے بڑے تھوڑے سے وقت کے اندر مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ قرآن مجید برہان رشید کا پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عظمت کو بڑے واضح الفاظ کے اندر بیان کیا ہے، اور جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت اور آقا کریم کا مقام و مرتبہ اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے، وہیں پر مسجد اقصی، اس کی بھی عظمت اور اس کی شان و شوکت کا رب ذوالجلال نے بڑے واضح الفاظ کے اندر اظہار فرمایا ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور میرے بزرگوں، دوستو، آپ جانتے ہیں یا کسی کے علم میں نہیں ہے، تقریباً پچھلے 3-4 ہفتوں سے فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصی کے قرب و جوار میں رہنے والے مسلمانوں پر یہودیت کی طرف سے بہت بڑے بڑے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے موڑ پہ ایک بندہ مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اب کافی سارے لوگ تو ایسے ہیں، اب مثال کے طور پہ ایک بندہ بذات خود مطالعہ نہیں کرتا، یا کتاب کے ساتھ اگر کسی بندے کا تعلق نہیں ہے، جس بندے کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یا جو بندہ اپنی اسلام کی تاریخ سے واقف نہیں، تو اس بندے کو تو یقیناً کافی ساری باتوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جگہ کا پتہ ہوتا ہے یا کچھ باتوں کا علم ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیے کچھ نہیں کر پاتے کہ ان کو حقیقت سے خبر نہیں ہوتی۔
اب کافی سارے لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جن کو شاید کہ اس بات کا بھی نہ علم ہو کہ مسجد اقصیٰ کس نے تعمیر کی، مسجد اقصیٰ کب تعمیر کی گئی، مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن مجید برہان رشید کے اندر کتنی مرتبہ آیا ہے، مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو جو عظمت ملی ہے، جو رب ذوالجلال نے اس کو فضیلت دی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے کہ کیوں فضیلت دی گئی، کون سا اہم کارنامہ وہاں پر ہوا جس کی وجہ سے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اسلام والوں کے لیے، قرآن والوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو ان ساری باتوں سے ہر ایمان والے کو خبردار ہونا چاہیے، اور اگر ایمان والے ان ساری باتوں کو نہیں جانتے تو پھر جس کو رب ذوالجلال نے علم عطا فرمایا ہے، جس کی ڈیوٹی ہے قرآن پڑھ کر سنانے کی، اور جس کی ڈیوٹی ہے حدیث مصطفیٰ لوگوں کو پڑھ کر سنانے کی، یہ پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وقت کی نزاکت کے مطابق جو بھی مسئلہ چل رہا ہو وہ اپنی قوم کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو ہر ایک طریقے سے ان کی جو ہے وہ رہنمائی کرے۔ فلسطین، لبنان اور اردن کے ساتھ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ پرانے وقتوں کے اندر فلسطین کا شمار جو ہے وہ ملک شام میں ہوتا تھا، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عراق ہو، فلسطین ہو، اردن ہو، لبنان ہو، اسی طرح ملک شام ہو، بغداد ہو، یہ سارا علاقہ ایک ہی ریاست ہوا کرتی تھی، اور یہ باقی سارے ملک شام ریاست کا نام تھا، اور آگے اس کے یہ ضلع تھے، شہر تھے بڑے بڑے۔ دمشق ایک بہت بڑا شہر تھا، باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک ہی ملک تھا جس کو ملک شام کہا جاتا تھا۔ تو ملک شام کا ایک بڑا عظیم شہر دوسرے شہروں میں سے فلسطین تھا۔